إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلین والثقلین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول،
اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور جو بھی قوم و ملت کی اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں نماز کی فضیلت، اس سے پہلے اہمیت اور اس کا فائدہ جو ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کیسے لی جائے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر نماز کے تعلق سے بہت ساری جگہوں کے اندر خاص طور سے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایک فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، جو کتاب آپ کے جانب وحی کی گئی ہے، جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے۔ آج ہمارے اور آپ کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جو کتاب ہمارے لیے قانون کے شکل میں ہے، اللہ اکبر، اصول کے شکل میں ہے اور امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ جس کے اوپر اس کتاب کو نازل کر رہا ہے، اسی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ، پڑھنا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی اس کی تلاوت کیجئے۔ اس کے بعد میں اللہ نے بیان کیا، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ آپ نماز قائم کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں سے، برے کاموں سے، ظلم و تشدد سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، لایانی باتوں سے، بیکار اور فضول کی باتوں سے یہ نماز کیا ہے، آدمی کو روک دیتی ہے۔ اللہ کو روک دیتی ہے۔ لیکن یہ نماز اسی شخص کو روکے گی جو آدمی نماز کے سارے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ادا کرے گا۔ تو چل میں آیا جیسے نماز پڑھے گا نا، تو اس کو یہ نماز نہیں روکے گی، یاد رکھنا۔ اچھی طرح سے وضو کرے، سجدہ، رکوع، قیام، قعود، دو سجدوں کے درمیان میں جو دعا ہے، سارے دعاؤں کا اہتمام کرے، اچھی طرح سے پڑھے، احسن طریقے سے پڑھے، تو یہ نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر، اللہ کا بیان، اللہ کی تعریف، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سب پر بھاری ہے، یہ سب پر بھاری ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو نا، سب سے باخبر ہے۔ کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کتنے گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، نماز کس انداز میں آپ پڑھ رہے ہیں، کیسے بیٹھے، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، باخبر ہے اللہ تعالیٰ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آج میرے بھائی اور دوستو ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ ہم نماز کو نماز کے طریقے پر نہیں پڑھ رہے، اس کی وجہ سے نماز کا اثر ہمارے اوپر نہیں پڑ رہا ہے۔ نماز کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فرائض ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر نازل کیا، فرض کیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے 7 آسمانوں کے اوپر جتنا دور اللہ نے چاہا وہاں لے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نماز کو فرض کیا۔ اللہ اکبر، یہ آسمان کے اوپر فرض ہوا ہے نماز، دنیا کے اندر نہیں فرض ہوا۔ یہی ایک فریضہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلا کر کے فرض کیا ہے، یہی ایک فریضہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے اہمیت کا حامل ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ اور سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کے اوپر یہ نماز فرض ہوا وہ 50 وقت کا فرض ہوا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ اگر 50 وقت کا یہ فریضہ باقی رہتا ہمارے اوپر تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا۔ 5 وقت میں ہماری حالت یہ ہے، اگر کہیں یہ 50 وقت کا فریضہ ہمارے اوپر باقی رہ جاتا تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے اوپر اس 50 وقت کے نماز کو فرض کیا تو اللہ کے نبی چلے فرائض کو لے کر کے، ملاقات ہوئی 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے بھائی آپ کے اوپر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 50 وقت کی نماز کو فرض قرار دے دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس چلے جائیے، اللہ پر لوٹ جائیے اللہ کے پاس اور اللہ کے سامنے ریکویسٹ کیجئے، اللہ اکبر، اللہ سے کہیے کم کر دے، آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، یہ 50 وقت کو نہیں سنبھال پائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ کے نبی دوبارہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ کے سامنے ریکویسٹ کی، اللہ یہ بہت زیادہ ہے کم کر دے۔ تو اللہ نے کم کر دیا، 5 وقت کے نماز کو کم کر دیا، 45 باقی رہے گا۔ پھر سے جب پہنچے گھوم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنا باقی ہے؟ کہا 45 کا ابھی بھی نہیں پڑھ پائے گی، ابھی پھر سے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر جواب دیا کہ میں بنو اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میری قوم بنو اسرائیل ہے نا، میں اس کو آزما چکا ہوں، میں جانتا ہوں یہ 45 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ پھر سے جائیے۔ اسی طرح سے آنا جانا لگا رہا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کرتے 50 وقت کی نماز کو باقی رکھ دیا اور یہ بتا کر کے اللہ کے نبی کے اوپر فرض کر دیا۔ 50 وقت کے فرض کو اللہ نے گھٹا کر کے 5 وقت میں کر دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ پڑھو گے 5 وقت کی نماز لیکن ثواب ملے گا 50 وقت کے برابر۔ اللہ، یہ امت محمدیہ کا فضل ہے، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو ملا ہے۔ آپ 5 پڑھ رہے ہو لیکن ثواب 50 وقت کا مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ معاملہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم 5 بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہم 5 کو بھی نہیں پکڑ پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اگر یہ کہوں کہ 90% لوگ بے نمازی ہیں، 90%، تو یہ بیجا نہیں ہوگا، بیجا نہیں ہوگا۔ 90% لوگ بے نمازی ہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو اندازہ کیجئے کہ 5 وقت میں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے، جبکہ اس کے فضائل کتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے واجبات اور ارکان اور رکوع اور سجود کو
عین سنت کے مطابق ادا کرے تو ہم اس کی زندگی بدل دیں گے، اس کو برائیوں سے روک دیں گے، فحش باتوں سے روک دیں گے، برے کاموں سے روک دیں گے، اس کے زبان پر جو ہے فرشتوں کا پہرا بٹھا دیں گے، اس کے ہاتھ اور پاؤں پر فرشتوں کا پہرا بٹھا دیں گے۔ نہیں ہو پا رہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی وہ عمل بتلائیے، وہ کام بتلائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اللہ، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا تو وہ ابھی 15 منٹ باقی ہے، ابھی تو اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہونے میں 15 منٹ باقی ہے، ایسے کرتے کرتے 5 بج گیا، 6 بج گیا، پھر چلو کوئی بات نہیں مغرب میں پڑھ لیں گے۔ شیطان ایسے کرتا ہے، ابھی تو اذان ہو رہی۔ بہت سارے لوگ جمعہ کا اذان سنتے ہیں تب آتے ہیں، ابھی تو اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی تو 1 نہیں بجا ہے، ہاں ابھی تو 1 نہیں بجا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی امام صاحب منبر سے خطبہ دینا نہیں شروع، ابھی گھر پہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جمعہ کی کیا آداب ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا ہے۔ ارے بھائی اذان ہو گئی، کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، نماز کی آپ حفاظت کر لو۔ روزی اور روٹی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا، یاد رکھیے گا، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے لے رکھی ہے اس کو۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ثم من، اے اللہ کے نبی اس کے بعد میں کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ میں نیکی کرنا۔ دیکھیے اللہ نے اپنے حق کے بعد کس کے حقوق کا تذکرہ کیا؟ بندوں میں سے والدین کا حقوق کا تذکرہ کیا، والدین کے ساتھ میں احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ اس کے بعد میں پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد میں کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ہاں، یہ 3 کام اللہ کے نبی نے بتلائے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ ایک روایت کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مثال دے کر کے، ذرا غور سے سنیے حدیث کو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اے میرے صحابہ، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے گھر کے دروازے پر، یہ دروازے سے آدمی نکل رہا ہے سامنے، بباب احدکم لو ان نہرا یغتسل فیہ 5 مرات، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو، اللہ اکبر، تالاب ہو، ڈیم ہو، ڈیم، یہ دروازے سے نکلا سامنے ڈیم ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور ڈیلی روزانہ اس میں 5 مرتبہ، یغتسل فیہ 5 مرات، وہ ڈیلی 5 مرتبہ اس ڈیم کے اندر نہاتا، دروازے کے سامنے نکلتے ہی سامنے ڈیم، اس کے اندر آدمی جو ہے 5 مرتبہ نہا لے۔ اللہ، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا هل يبقى من درنه شيء، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ سو صحیح کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ دن میں 5 مرتبہ اس ڈیم کے اندر جو اس کے گھر کے دروازے کے اوپر ہے وہ نہا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کیا اس کے جسم کے اوپر میرے صحابہ بتاؤ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا، اے اللہ کے نبی لا یبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے نبی اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے،
یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی آدمی 5 نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے تو یمحو اللہ خطایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے ذریعے سے جو کوئی آدمی 5 نمازوں کی حفاظت کر لے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے؟ جیسے آدمی نہر کے اندر 5 مرتبہ نہائے میل صاف ہو گیا، ایسے اگر کوئی آدمی 5 نمازوں کی حفاظت کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اللہ کو دھل دیتا ہے۔ یغتسل، اللہ اس کو غسل دے دیتا ہے، اللہ اس کو دھل دیتا ہے، اتار دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، سب سے پہلے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے، نماز کے فضیلت کے تعلق سے بات ہوئی۔ الصلوات الخمس والعمرۃ الی العمرہ ورمضان الی رمضان۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 5 نمازیں، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان میں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے، 5 نمازیں، پہلے نمبر پر بیان فرمایا 5 نمازیں۔ یہ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کی حفاظت کر لینا تو فجر کی نماز پڑھ لی اس نے اور اس کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس درمیان میں جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب اللہ معاف کر دیتا ہے، سب معاف کر دیتا ہے، سب ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی آج آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اور جو جمعہ گزر گیا وہ نماز پڑھ چکے ہیں، ان درمیان میں جو بھی گناہ چھوٹے چھوٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ کی نماز کے برکت سے اللہ صاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے کوئی آدمی ایک عمرے پہ گیا نا، عمرہ کر کے آیا اور پھر دوبارہ چلا گیا تو اب اس درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے نمبر پر جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں، نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آپ سنیں گے تو روک کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرما دیا ہے کہ جب کوئی آدمی اچھے سے وضو کرے اور گھر سے وضو کرے اور گھر سے وضو کرنے کے بعد کسی مسجد میں فرائض کا اہتمام کرنے کے لیے جائے تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی حاجی احرام کے حالت میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے کوئی حاجی حج پر گیا ہے اور احرام کی حالت میں ہے، جو ثواب اس کو مل رہا ہے، ایسے ہی اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آئے نماز فرض کے لیے کسی بھی مسجد میں تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا گویا کہ اس حاجی کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ حیران ہو جائیں گے آپ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک روایت کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں ان المسلم یصلی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ، اس کے سر کے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جب وہ آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے اس کے سر کے اوپر سے زمین کے اوپر جھاڑ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور نماز سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور حد جاری کرنے والا گناہ ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اوپر آپ حد جاری کر دیے، سیدھا جیسے آدمی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے، ایسے ہی وہ اس گناہ کو سمجھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا سیدھا، اللہ کے نبی میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کچھ نہیں سوال کیا، نہ پوچھا بھائی کون سا گناہ کیا ہے، کب کیا ہے، کس کے ساتھ میں کیا ہے، کچھ اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا، بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد فرض کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے نماز ادا کی، آپ کے پیچھے وہ شخص بھی نماز اس نے بھی پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس وہ دوبارہ آتا ہے، اللہ کے نبی ہمارے اوپر حد جاری کر دیجئے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔
تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ اکبر، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ نماز کی فضیلت کو سمجھیے میرے بھائی اور دوستو، نماز کی اہمیت کو سمجھیے اور نماز کو قائم کیجئے۔ قائم کرنے کا حکم ہے، اس کو قائم کیجئے، بہت اہم چیز ہے، ہاں بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الیس قد صلیت معنا، ارے اللہ کے بندے کیا تو نے ابھی میرے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے پڑھ لی ہے نماز۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان اللہ قد غفر لک ذنبک، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں، بشارت دے رہے کہ جس گناہ کے عوض میں تو آ کر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا کہ حد جاری کر دیجیے، اللہ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور کیوں معاف کر دیا ہے؟ تو نے ابھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، فرض نماز پڑھی ہے۔ اللہ، یہ فرض نمازوں کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیے۔ بہت ہے اہمیت کا حامل، آج سب لوگ اسی سے غافل ہیں۔ فرائض اسلام میں سے ہے، بنیان اسلام میں سے ہے۔ اللہ اکبر، شہادتین کے اقرار کے بعد اشہد لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے نا، وہ نماز ہے۔ نماز کی حفاظت کر لیجیے۔ اگر ہم نماز کی حفاظت کر لیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا میرے بھائی اور دوستو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بے شک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان للہ ملکن، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر فرض نماز کے وقت وہ بندوں کو بلاتے ہیں، اللہ اکبر، پکارتے ہیں، وہ بندوں کو پکارتے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کے اولاد، آؤ اللہ کے گھر میں، اللہ اکبر، آؤ اللہ کے گھر میں اس فریضے کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، تم نے جو آگ اپنے گناہوں سے لگائی ہے، اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، آگ جو اپنے گناہوں سے لگائی ہے، آؤ اللہ کے گھر میں اس گناہ کو بجھا دو، اللہ، اس گناہ کو بجھا دو۔ اور اس گناہ کو کس کے ذریعے سے بجھایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے اس فریضے کو ادا کر کے، نمازوں کی حفاظت کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی اگر کوئی آدمی حفاظت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے سے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، صاف ہے کہ نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ نماز کے بغیر ہمارا کچھ باقی نہیں ہے، نہ عزت آبرو محفوظ ہے، نہ دین محفوظ ہے، نہ عقیدہ محفوظ ہے، نہ ہمارا گھر محفوظ ہے، نہ ہمارا سوسائٹی محفوظ ہے۔ سب فتنے اور فساد کے شکار ہو جائیں گے اگر نماز کی ہم حفاظت نہیں کریں گے، کچھ بھی محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ جب ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا تو ہمارا اور کیا محفوظ رہ سکتا ہے بتائیے؟ اگر کوئی آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان محفوظ نہیں، یاد رکھیے گا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان محفوظ ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی اس کے ایمان کو چرایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے، کبھی بھی شیطان حملہ کر کے اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے نماز کی حفاظت کیجیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ اجماع کے اندر نماز کی فضیلت کے تعلق سے جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے، نیک نمازی بنا دے، ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہوتی ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی جو ہے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ الہ العالمین یہ جو آسمان سے بارش، جو رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سود مند بنا دے، فائدہ مند بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے سے جو ہمارے ملک کے اندر سیلاب جیسی حالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بارش میں پھنسے ہوئے، اللہ تو اپنے طاقت اور قدرت سے ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.